الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہدایت پروڈکشنز کے زیر اہتمام آن لائن القدس کے عنوان سے منعقد آج کی یہ کانفرنس، اس کانفرنس کے صدر محترم اس اہم ترین موضوع کے عنوان سے منعقد کانفرنس میں شرکت فرما رہے تمام ہی ارباب علم و دانش، اصحاب فکر و نظر اور ناظرین کرام، القدس ہم مسلمانوں کے لیے، تمام عالم اسلام کے لیے اپنے بین الاقوامی سطح کے مسائل میں سے ہمیشہ سے ایک اہم ترین مسئلہ رہا ہے۔ مسئلہ فلسطین جس کو کہتے ہیں، اس سے تمام عالم اسلام کی جذباتی وابستگی اور نسبت ہے۔ ہم آپ اچھی طرح سے واقف ہیں اور ایک عام مسلمان بھی اس سے واقف ہے کہ القدس جو ایمانی، اسلامی، مذہبی اور تاریخی نسبت اور عقیدت ہے، وہ نہ صرف نسبت، عقیدت، عظمت اور فضیلت تک محدود ہے، بلکہ وہ اس سے عقیدت رکھنا، اس کی عظمتوں کو تسلیم کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور وہ اس لیے ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہمیں القدس سے جو عقیدت حاصل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ اللہ کے جتنے بھی انبیاء ہیں، برگزیدہ ہیں، مقربین ہیں، ان سب سے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کی روشنی میں ہمیں عقیدت بھی حاصل ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ان پہ عقیدت رکھنا، ان کی نبوت پر ایمان رکھنا۔ اس لحاظ سے اگر میں یوں کہوں کہ القدس پر عقیدت کا دعویٰ رکھنے والے ہمارے مد مقابل وہ فریق جو مسئلہ فلسطین میں ایک فریق کی حیثیت سے القدس میں مختلف نظریات اور عقیدتوں کے تحت اپنے دعوے پیش کرتے ہیں، ان کے مقابلے پر یوں کہا جا سکتا ہے کہ ان کا دعویٰ، ان کی عقیدت، ان کے نظریات ہم مسلمانوں کے مقابلے پر بہت محدود ہے، بہت تنگ ہے۔ القدس سے ہماری جو عقیدت ہے اس میں بہت وسعت ہے، چاہے تاریخی لحاظ سے ہو، ایمانی اعتبار سے ہو،
روایتوں کے لحاظ سے ہماری عقیدت میں جذباتیت کا ہونا ان کے مقابلے پر لازمی ہے، چونکہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق ان تمام لوگوں سے جن کی وجہ سے اس القدس کو فضیلت حاصل ہے، ان سب سے ہم اپنی نسبت ایمانی لحاظ سے بہت مضبوط تر کرتے ہیں۔ ہم اپنے آقا اللہ کے آخری نبی، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، اللہ کے پیارے محبوب نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حکم کے مطابق ان تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں کہ جن کو القدس سے نسبت حاصل ہے اور القدس کو جن حضرات سے نسبت حاصل ہے۔ اس لیے ہماری عقیدتوں کے لحاظ سے بھی، ہماری تاریخ کے لحاظ سے بھی مسئلہ القدس اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے اور ہمیشہ سے اہمیت کا حامل رہا ہے۔ ہماری کم نصیبی یہ ہے کہ دنیا کی وہ تمام قوتیں اور قومیں جو اسلام اور مسلمانوں سے مخاصمت رکھتی ہیں، انہوں نے ہمیں بہت ہی منظم سازش کے تحت اپنے اندرونی مسائل کا اتنا گہرائی سے شکار بنا دیا ہے کہ ہم کہیں مسلکی معاملات میں، کہیں علاقائی معاملات میں، کہیں لسانی مسائل میں، کہیں جماعتی مسائل میں اس قدر الجھ کر رہ گئے کہ ہم نے اپنے بین الاقوامی سطح کے اہم ترین مسائل کو نظر انداز کر دیا۔ ہمارے انتشار نے ہمارے مخالف کو بہت طاقت بخش رکھی ہے، اور عالم یہ ہے کہ اس وقت جو موجودہ نسل ہے وہ اپنے بین الاقوامی اہم ترین مسائل سے صحیح معنوں میں واقف بھی نہیں ہے، اس کو ان مسائل کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، ان کو اپنے شاعر اسلام اور مراکز سے وہ عقیدت، وہ دلچسپی اور وہ نسبت بھی حاصل نہیں ہے کہ جس نسبت اور جس عقیدت کے وہ حامل ہیں۔ ہم نے سنا ہے، ہم جانتے ہیں کہ دنیا کی قوموں کی بربادی میں اس کے اندرونی مسائل کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ قومیں جب اندر سے کمزور ہوتی ہے، قومیں جب اندر کے مسائل سے دوچار ہوتی ہیں، تو خارجی مسائل کا حملہ بہت تیز ہو جاتا ہے اور ان سے نمٹنا بھی بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ حالات کی ستم ظریفی کہیں، اپنی کمزوری کہیں، اپنا انتشار کہیں کہ آج ہم انہی حالات سے دوچار ہیں کہ ہم اپنے اندرونی مسائل میں اس طرح الجھ کر رہ گئے کہ ہمارے انتشار نے ہمارے تمام مسائل کو مزید الجھا دیا ہے۔ ہماری اتحادی قوت پارا پارا ہو گئی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کی کمزور قومیں بھی ہم سے آنکھیں چار کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں۔ میں کبھی کبھی ملت کے نوجوانوں سے گزارش کرتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں کہ تیرے کردار سے ہے تیرا پریشاں ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل تیری آسا ہونا۔ سارے عالم کو ضرورت ہو تیری ہے مسلم، تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا۔ سارے دنیا کے مسلمانوں کو، عالم اسلام کو بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ موجودہ حالات کی روشنی میں سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا اور القدس کی فضیلت، اس کی مرکزیت پر ہمارا جو دعویٰ ہے وہ دعویٰ حقیقت میں بدل کر اور القدس پر ایک دفعہ پھر دنیا کے مسلمان اسی طریقے سے اپنا دعویٰ پیش کر سکے کہ القدس ہمارا ہے، القدس سے ہماری نسبت زیادہ مضبوط ہے۔ کاش کی عملی طور پر مکمل ہو سکے۔
یہودی نصرانی آپس میں مل کر وہاں کس طریقے کی تباہی مچائے ہوئے ہیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ انہوں نے عالم اسلام کے دیگر ان ممالک میں بھی اختلاف اور انتشار پیدا کر دیا ہے جو آج سے کچھ عرصے پہلے کم سے کم مسئلہ فلسطین یا القدس پر اتفاق رائے رکھتے تھے اور کہیں نہ کہیں اتحاد کی صورت نظر آتی تھی۔ اب وہاں بھی نظریات بدلے بدلے سے نظر آتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر یہ حالات رہے کہ ہم میں مسیح ایک صلاح الدین ایوبی کے انتظار میں ہیں، ہمارا یہ انتظار کی گھڑیاں اور ہمارا انتظار کا زمانہ مزید لمبا ہو سکتا ہے۔ القدس کے نام پر بلا تفریق مسلک و مشرب، بلا تفریق جماعت و ادارہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو متحد ہو کر، جمع ہو کر، سنجیدہ فکر کے ساتھ اس مسئلے کے مستقل حل کے لیے نہ صرف انفرادی اور اجتماعی طور پر کوششیں کرنی ہوں گی، بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ عالم اسلام کی وہ تمام سربراہان مملکت جن کو زیادہ اس مسئلے پر غور کرنا ہے، چونکہ حل ان کو زیادہ تلاش کرنا ہے، حل ان کے ہاتھوں ہونا ہے، حل ان کی ٹیبل پر ہونا ہے، ان تمام سربراہان مملکت کو مل کر ساری دنیا کے مسلمانوں کو اور حق پسندوں کو اس مسئلے پر جمع ہو کر مسئلہ القدس، جس کو ہم مسئلہ فلسطین بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو ہمیشہ کے لیے منصفانہ طریقے پر حل کرنے کے لیے جد و جہد کرنی ہوگی، تاکہ القدس پر ہم مسلمان ایک مرتبہ پھر اپنے دعوے میں سچے ثابت ہو کر القدس کی تمام آزادانہ طور پر اس کی عظمتوں کی اور فضیلتوں کی بحالی کے لیے اپنی کوششوں میں کامیاب ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام تر کانفرنسز کو جہاں بھی منعقد ہو رہی ہیں، پروردگار عالم ہماری اس فکر کو عمل میں بدل دے اور اس طرح عمل میں بدل دے کہ ہماری قوت فکر و عمل القدس کو ان یہودی اور نصرانیوں کے چنگل سے آزاد کرانے میں کامیابی کی ضمانت بن جائیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ ساتھ بہت بہت شکریہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔